السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم علما نافعا، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 166 تا 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اس کا۔ استبرأ الذین، استبرأ جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ جو اتبعوا پیروی کی گئی، من الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، ورأوا اور وہ دیکھیں گے العذاب عذاب، وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم الاسباب ان سب وسائل، بہم ان سے الاسباب وسائل۔ وقال اور کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو ان کاش کے، لنا ہمارے لیے، کرتن دوبارہ، فنتبرأ تو ہم بیزاری کرتے، منہم ان سے، کما جیسے تبرأوا انہوں نے بیزاری کی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ انہیں دکھائے گا اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال طریقے سے، طیبا اور پاک، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرنا، خطواتی قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔
انما صرف یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَنْ اور یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، قال یقول سے قیل کا لفظ اب آیا ہے، لہم انہیں اتبعو پیروی کرو، تابعین تبع اس کا روٹ ورڈ ہے، ما انزل جو اتارا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا جو ہم نے پایا علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو کیا بھلا کانا ہو آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں، شیئن کچھ، ولا یہتدون اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، ومثل اور مثال الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثلی جیسے مثال الذی وہ جو ینعقو پکارتا ہے، بما اس کو جو لا یسمعو نہیں سنتا، الا سوائے دعاءً پکارنا، ونداءً اور چلانا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یعقلون پس وہ نہیں سمجھتے، پس وہ نہیں عقل رکھتے۔ چلے تفسیر دیکھیں اب اس کی۔ اذ تبرأ الذین جب بیدار ہو جائیں گے وہ لوگ، اتبعوا جو پیروی کیے گئے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، تو وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی یعنی جنہیں چاہا گیا اور جن سے محبت کی گئی، کن سے بیزاری دکھائیں گے؟ ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، کیونکہ انسان جس سے محبت کرنے پہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے نا، اس کو فالو کرنے لگتا ہے، اس کے اشاروں پر ناچنے لگتا ہے، اور صحیح کہیں تو صحیح کرتا ہے، غلط کہیں تو غلط کرتا ہے، اندھا دھند، تو قیامت کے دن جا کر ایسے لوگ جو ہیں دنیا میں کسی کی عقیدت کی وجہ سے اندھا دھند اس کی بات مان رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے، ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے پھر دیکھیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے، جب ان کے یہ معبود، جب ان کے یہ محبوب ان سے جو ہے اعلانیہ بات کریں گے، بیزاری دکھائیں گے، اعلان برات کریں گے، انہیں پرے دھکیلیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ اب تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ چھڑا لے گا عذاب سے، وہ بچا لے گا، وہ ڈھال بن جائے گا اور وہ کام آئے گا، وہ سہارا بنے گا قیامت کے دن، وہ سب دور ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے، اور عذاب انہیں سامنے نظر آئے گا، کوئی بیچ میں ڈال نہیں بنے گا، سارے اسباب ان سے کٹ جائیں گے۔ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ذریعہ، یعنی نجات کے سارے ذریعے، کامیابی کے سارے وسائل ختم ہو جائیں گے، اور پیروی کرنے والے کہیں گے کیا کہیں گے؟ کاش ہمارے پاس ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے کی مہلت ہوتی۔ وقال الذین اور کہیں گے الذین وہ لوگ جو اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو انا کہ کاش لنا ہمارے لیے کرتن دوبارہ جانا ہوتا، فنتبرأ تو ہم بیزاری کرتے منہم ان سے، کما تبرؤ جیسے انہوں نے بیزاری کی منا ہم سے۔ ٹھیک ہے،
کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجے تو ہم دنیا میں جا کر ان کو منہ ہی نہ لگائیں، ہم ان سے بیزاری دکھائیں جیسے انہوں نے آج ہمارے ساتھ بیزاری دکھائی ہے۔ یعنی قیامت کے دن جن سے یہ بات کرتے ہیں دنیا میں، جن کی بات کرتے ہیں وہ بیزار ہو جائیں گے نا، پھر یہ خواہش کریں گے جنہوں نے پیروی کی ہے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں، ہم ان کی پیروی نہیں کریں، ہم ان سے بیزار ہو جائیں۔ کذالک اسی طرح یریہم اللہ انہیں دکھائے گا اللہ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرتیں علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے۔ تو اس طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کے دکھائے گا، ایک حسرت نہیں کئی حسرتیں۔ کیسے؟ جو مال انہوں نے ان پر خرچ کیا، ان کے نام پر جو صدقے دیے، ان کی طرف سے یا جو کچھ بھی وہ ان کے لیے کرتے رہے، تو وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دیکھیں گے سب ضائع ہو گیا، سب نظر و نیاز جو ان کے نام پر دی تھی کوئی اس کا اجر نہیں ملا، مال سب ضائع ہوا، اور جن کو وہ اتنا چاہتے تھے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا ہوا ان سے۔ وہ اب دیکھیں نا کسی انسان کے غم میں اور دکھ افسوس ندامت کا حال کیا ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرے وہی اس کو الٹا آنکھ دکھائے، اس نے تو اس کو سہارا سمجھا تھا اور وہ ان کو بے سہارا چھوڑ گئے۔ تو اس طرح حسرت پر حسرت رہ جائے گی، حسرتوں کا شکار ہو کے رہ جائیں گے اور حاصل کچھ نہ ہوگا۔ من النار اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے، کیونکہ شرک کی سزا دائمی عذاب ہے، دائمی ہمیشہ کا عذاب۔ پھر فرمایا یا ایہا الناس اے لوگو کلو تم کھاؤ مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا اور پاک۔ اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاک، جو بنایا تمہارے لیے، رزق تمہیں دیا ہے، لیکن ہر چیز نہیں کھا سکتے، دو شرائط کے ساتھ کھا سکتے ہو، نمبر 1 حلال ہو اور نمبر 2 طیب۔ حلال کیا ہے؟ جس میں باطنی صفائی ہے، اور طیب کیا ہے؟ جس میں ظاہری صفائی ہے، جس میں ظاہری صفائی۔ تو اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو زمین اگاتی ہے یا جو زمین میں جانور وغیرہ ہیں، انہیں کھاؤ، ہاں دیکھ بھال کے، 2 شرائط کے ساتھ، جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہو اور جو صاف ستھرا بھی ہو، گندا سراباسی اور اس طرح کا نہ ہو۔ اور پھر یہاں پر بھی یہ بھی خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے، یہ نہیں کہ تم جو چیز اللہ نے تمہارے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کرو، کیونکہ بعض اوقات انسان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر کیا کر دیتا ہے؟ حرام کر لیتا ہے۔ تو ایسا کرنا شیطان کی پیروی جیسا ہے۔ تو اسی لیے ہی ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کے پیچھے مت چلو، کیونکہ سورۃ نور آیت نمبر 21 میں آتا ہے نا، جو شیطان کی قدموں کی پیروی کرتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اس آیت سے کیا سبق نکلا یا کیا حکم سامنے آیا؟ نمبر 1، انسان اللہ کی نعمتوں کو کھائے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو استعمال کرے، جو اللہ نے چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرے۔ یعنی اس میں کوئی مذہبی تقدس نہیں ہے اور یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ انسان کسی حلال چیز کو یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ میں تو تقوی اختیار کر رہا ہوں اس لیے میں فلاں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اگر وہ حلال اور پاک ہے تو کھاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف ظاہری صفائی اور ظاہری حسن دیکھ کر نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں بھی اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ معیار شریعت قائم کرے گی کہ کیا پاک ہے اور کیا ناپاک۔ یعنی کسی بھی چیز کو حلال اور حرام انسان نہیں قرار دے سکتا،
جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 116 میں بھی آتا ہے نا کہ تمہاری زبانیں جس چیز کا جھوٹ کرتی ہیں وہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. یعنی حلال اور حرام کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ کسی دن سب مل کے کوئی ایک فیصلہ دے کر ڈکلیریشن پاس کریں کہ جی آج کے بعد جو ہے اورنج کھانا حرام ہو گیا. نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. یا مرغی نہیں کھا سکتے، یا آپ فلاں گوشت نہیں کھا سکتے. تو جو اللہ نے حلال اور حرام مقرر کرنے کا جو اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں. بندے یہ نہیں کر سکتے، اور اس میں کسی بھی قسم کی جو ہیلا سازی ہے اور جو ہوشیاری ہے وہ کام نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے. تو ہم خود سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے پیچھے شریعت کی کوئی دلیل نہ ہو. تو دوسری شرط جو ہے وہ پکیزہ کی ہے، طیب کی، یعنی پسندیدہ. بعض چیزیں حلال ہیں، جائز ہے، لیکن کسی شخص کو اچھی نہیں لگتی. مگر بعض لوگ دودھ نہیں پیتے، ان کو اچھا نہیں لگتا، خصوصاً بچوں کو جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت کسی چیز کو نہیں مانتی، بعض لوگوں کو میٹھا پسند نہیں، بعضوں کو ایک جو ہے کھٹا اچھا نہیں لگتا، تو اب وہ کہے کہ نہیں چونکہ یہ حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، جو ہے اس کو علیحدہ کھاؤ ضرور. تو طیب میں دل کی پسندیدگی بھی ہے، یعنی دل کی پسند ناپسند الگ چیز ہے، اس کو شریعت نہ بنا دو. مثلاً اگر آپ کو کھٹا اچھا نہیں لگتا تو آپ لوگوں کو کہنے لگے کہ کھٹا حرام ہے، تو یہ نہیں کر سکتے. آپ اپنی پسند ناپسند کہ تمہیں چوائس ہے، اجازت ہے. پھر اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کھانا محض جانوروں کی طرح نہیں کھانا چاہیے. اسے صاف ستھرا کر کے، صحیح طور پر کاٹ کے، صحیح پکا کے، ایک جائز حد کے اندر رہ کر اس میں ٹیسٹ پیدا کر کے پھر کھانا چاہیے. طیب بھی یہ سب چیزیں آتی ہیں طیب میں. تو جانور کی طرح کھانا کیا ہے؟ کیسے کھاتے ہیں جانوروں کو چارہ کھاتے دیکھا نا کبھی، کیسے منہ مار رہا ہوتا ہے، ادھر پھینکا ادھر پھینکا. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ دیکھیے نا پچھلی آیت اور اس آیت میں کیا ریلیشن شپ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے حرام مت کہو. کسی کی عقیدت میں، کسی کی محبت میں ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ شیطان ہے جو تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں ایک نئی شریعت بنا کے دے رہا ہے. انما صرف اور صرف یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، کون؟ شیطان، بالسوء برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو. تو جب سوء اور فحشاء اکٹھے آئیں تو اس میں ہر طرح کی برائیاں آتی ہیں، یعنی حد سے بڑی قباحتیں. اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں. تو شیطان 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے. نمبر 1 سوء کا، نمبر 2 فحشائی کا، اور نمبر 3 اللہ کے ذمے وہ باتیں کرنے کا جو اللہ نے فرمائی ہی نہیں. اللہ کے ذمے ان باتوں کو منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں، اور وہ اللہ سے کوئی منسوب کرتا ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف کچھ باتیں القاء کرتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑے. اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم مشرک ہو جاؤ گے. تاکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں اتبعوا پیروی کرو ما جو انزل اللہ نے اتارا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے ما الفینا جو ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو.
اولو کیا بھلا گرچہ کانا ہو آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں شیئن کچھ ولا یہتدون اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی حبر دلیل کے صرف آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد کی بات ماننی نہیں چاہیے، یا باپ دادا کے بعد نہیں ماننی چاہیے، باپ دادا کے بعد مانی جا سکتی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کیا کہا تھا، میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی کی، اور وہ طریقہ کیا تھا، ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو اگر آباء و اجداد کا طریقہ درست ہو تو ان کا حکم درست ہو تو اس کو مانا جا سکتا ہے۔ تو یہاں آباء و اجداد کے کس طریقے کو نہ ماننے کی بات ہو رہی ہے، جو شرک کا طریقہ ہو، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، اندھا دھند تقلید ہو، تو یہ پھر بھی آباء و اجداد کی بات مانیں گے، چاہے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں، نہ سمجھ رکھتے ہوں، نہ ہدایت پر ہوں، یعنی یہ باپ دادا کی بات بغیر عقل اور بغیر سمجھ کے مانتے چلے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کی بھی پیروی کرنے کے لیے اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، اور اپنی عقل سے کام لینا بے حد ضروری ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے، دین پر بھی عمل جو ہے دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، اندھا دھند نہیں، اور خاص طور پر کسی ایسے بندے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جو خود ہدایت پر نہ ہو اور جو عقل سے کام نہ لیتا ہو، صرف یہ کہتا ہو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے بڑوں نے کہا، تو یہ دلیل نہیں ہے۔ جب تک قرآن و سنت میں ما انزل اللہ نہ ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال جن لوگوں کی جن لوگوں نے کفر کیا، کما سلیمانین مثال الذی، اس شخص کی جو یعنیکو وہ پکارتا ہے، بما اس کو جو لا یسمع نہیں سنتا، الا سوائے دعان پکار کے، ونداءن اور چلانا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یعقلون نہیں عقل سے کام لیتے، نہیں عقل رکھتے، یعنی ان کافروں کی مثال جنہوں نے اندھا دھند آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی شروع کر رکھی ہے اور اپنی عقل فہم کو بالکل معطل کر رکھا ہے، ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے کہ یہ لوگ انسان نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جن کو ایک چرواہا پکارتا ہے اور وہ بس وہ سمجھتا نہیں کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے، ان کو بس ایک آواز آتی ہے دور سے، یعنی آواز تو سنتے ہیں تو لیکن سمجھتے کچھ نہیں، کہنے والا کہہ رہا ہے، یعنی وہ الفاظ کا معنی نہیں سمجھتے، صرف آواز سنتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے کام نہ لیں، اندھا دھند آباء و اجداد کے پیچھے چلیں، تو ان کی مثال بھیڑ بکریوں کے گلے کی طرح ہے جو عقل سے آ رہی ہے۔ تو انسانوں میں سے بہت سے لوگ عقل اور ہوش سے کام نہیں لیتے، اور وہ کیا کرتے رہتے ہیں، صرف سنی سنائی پر آنکھیں بند کر کے دوسرے کے طریقے پر بغیر دلیل کے چلتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی دلیل کی باتوں سے کی جائے، کبھی کوئی دلیل کی بات ان سے کی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، تعصب کے مارے جہالت میں ہی خوش رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، تم ہمیں ان سے باغی کر رہے ہو، حالانکہ دنیاوی معاملات میں کون لوگ باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں؟ اچھا، کیا آپ وہی لباس پہنتے جو وہ پہنتے تھے، یعنی باپ دادا پہنتے تھے؟ کیا آپ وہی کھاتے جو وہ کھاتے تھے؟ جہاں وہ رہتے تھے کیا آپ وہی رہتے ہیں؟ دنیا کے معاملات میں تو ہم نے باپ دادا کی پیروی چھوڑ دی، دین کے معاملات میں ہم صرف اپنی آسانی کے لیے باپ دادا کی پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آج کی آیت کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، انہیں نیا باب شروع ہوا ہے اور اس میں امت مسلمہ کو ایک طرح سے تعلیم اور تربیت دی جانے لگی ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، توحید کی بات ہے، اور اس کی نشانیاں دی جا رہی ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں، اور پھر عقل کا درست استعمال سکھایا جا رہا ہے کہ اندھا دھند کسی کی پیروی، آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید، یہ سب انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا،
اور پھر سب سے بڑھ کر یعنی انسان اللہ کا حق اور اللہ کا پیغام دنیا میں کیسے پہنچا سکتا ہے جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، کیونکہ سب سے زیادہ تذکرے اسی کا ہوتا ہے جس سے زیادہ محبت ہو۔ جب تک اللہ سے شدید محبت نہ ہو تو اللہ کی بات آپ ہر جگہ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے آپ دیکھیے نا، جس سے محبت ہوتے تو آپ اسی کا تذکرہ کرنے میں دیر نہیں کرتے، کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو آپ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، عموماً ہم نے دیکھا ہوگا کہ مائیں بچوں کی باتیں کتنی کرتی ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے، کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو لگی رہتی ہیں، کیوں؟ ان کو محبت ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح جب ہم دین کی بات کرنے لگتے ہیں یا کہیں دین کی بات کسی کو بتانے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہم سکھائیں گے۔ کیسے ہم بتائیں؟ تو یہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ نہیں، یہ تو اللہ کی محبت کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ سے حقیقی محبت آ گئی تو کسی کو سکھانا نہیں پڑے گا کہ دین کا پیغام کیسے پہنچائیں۔ پھر صاحب جہاں بیٹھیں گے خود بخود ہی منہ سے پھوٹنے لگے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بڑا کام کرنے کے لیے انسان کو نہ صرف یہ کہ جذباتی اصلاح بلکہ جسمانی اصلاح بھی ضروری ہے۔ جذباتی اصلاح پہلے کی گئی کہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے، اور جسمانی اصلاح کھانا درست کرو، کیونکہ اگر کھانا صحیح نہیں ہوگا، ایٹنگ ہیبٹس درست نہیں ہوں گے تو نہ صحیح عبادت ہو سکے گی اور نہ ہی صحیح طور پر عبادت قبول ہوگی، اور نہ ہی پھر اس میں برکت ہوگی۔ تو جب انسان حرام کھاتا ہے یا جنک فوڈ کھاتا ہے تو صحت متاثر ہوتی ہے۔ جب صحت متاثر ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں خلل، سستی، کاہلی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمت نہیں، جان نہیں، طاقت نہیں۔ جب وہی نہیں تو اپنا کام کیا کرنا؟ تو سارے منصوبے درے کے درے رہ جاتے ہیں نا۔ جتنی مرضی صلاحیت ہو، اگر جسم میں جان نہیں تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ تو حلال، اور صرف یہ بھی نہیں دیکھنا کہ حلال کھا لیتے ہیں، کچھ گوار بھی ہو کے جو کہو وہ تمہارے جسم کا حصہ بھی بنے، یعنی جو تم کھاؤ اس کا اثر تمہارے جسم پہ جا لگے۔ کیونکہ انسان اگر مزاج کے خلاف چیز کا استعمال کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مزاج کے خلاف کچھ کھانے سے طبیعت بوجھل ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد کھانے پینے کا معاملے میں شیطان کی پیروی نہیں کرنا کہ کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ اور پھر مزید کیا بتایا کہ شیطان تمہیں سوء اور فحشاء کا حکم دے گا اور اس سے بچنا ہے۔ اگر تم امت مسلمہ کا رول ادا کرنا چاہتے ہو اور عقل سے کام لینا، دین کی بات کو، قرآن کی آواز کو صرف ایسی آواز نہیں سمجھنا جس کا مطلب ہی کچھ سمجھ نہ آتا ہو، صرف سن کے جھومتے رہو، آواز کے پیچھے جاؤ اور یہ نہ پتا ہو کہ کیا کہا گیا ہے۔ نہیں، آنکھیں کھول کے ہوش و حواس کے ساتھ، عقل اور سمجھ کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تعلیم کو لینا ہے اور یہ جاننا ہے کہ کہا کیا گیا، کیوں کہا گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، تاکہ شرح صدر کے ساتھ عمل کر سکو اور لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ بن سکو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔